میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کے جو 75 سال ہیں، میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں کہ تقریباً 40-45 سال جو ہے وہ افواج پاکستان نے ڈائریکٹ حکومت کی پاکستان کے اوپر. اس کو اگر اس طریقے سے دیکھیں کہ 51 سے لے کے 69 تک آل اینڈ آل جو کنٹرول تھا وہ ایوب خان کے ہاتھ میں تھا، جو تقریباً 17-18 سال بنتے ہیں. بیچ میں جو شروع کے سال ہیں لیاقت علی خان صاحب کے بعد سے لے کے 58 تک جو ہے سیاستدان آتے رہے تھوڑے تھوڑے ٹائم کے لیے، کوئی 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، کوئی سال کے لیے، مگر ان کو چلتا کیا گیا. اور انہی سالوں میں اگر دیکھیں، اگر کوئی پاکستان 56 کا آئین بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو گوادر کا ایریا ہے یہ عمان سے جو ہمارے وزیر اعظم تھے فیروز خان نون صاحب انہوں نے لیا. تو یہ ایک سیاستدانوں کی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے. پھر اس کے بعد آل اینڈ آل جو پاور تھی وہ ایوب خان صاحب کے پاس آ گئی، جنہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے دریا جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کر دیے. 65 کی جنگ لڑی. اس کا جو نتیجہ ہے، اگر میں اپنے الفاظ نہ ضائع کروں اور ایئر مارشل اصغر خان کے الفاظ جو ہے یہاں پہ ڈال دوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر جنگ پہلے چھیڑی اور ہر جنگ ہم نے ہاری، تو وہ زیادہ شاید سب کے لیے قابل قبول ہوگی، کیونکہ میری بات کا اور شاید کو مطلب لیا جائے. اور اس دوران جو ہے ایوب خان صاحب نے ڈیم وغیرہ پاکستان میں بنائے، اور جب وہ ڈیموں کی بنیاد رکھ رہے تھے اسی وقت انہوں نے ایسٹ پاکستان میں بنگلہ دیش کی بھی بنیاد رکھ دی تھی، تاکہ پہلے سے تیاری کر لی جائے اور اس ملک کو جو ہے وہ ویسٹ پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے. تو پھر کنٹرول یحییٰ خان کے ہاتھ میں آ گیا، اور یحییٰ خان نے جو بیج ایوب خان بو کے گیا تھا اس کی فصل پھر 71 میں کاٹی اور ملک کو 2 حصوں میں کاٹ کے رکھ دیا. ایسٹ پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا، اور ویسٹ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہی ہے. تو یہ جرنیلوں کی جی کنٹریبیوشن تھی. ملک آدھا 2 لخت کر دیا. پھر بھٹو صاحب آئے. بھٹو صاحب نے ٹوٹا ہوا ملک جو ہے وہ لے کے آگے بڑھے. پاکستان کو 73 کا آئین دیا. پاکستان کو رشیا سے سٹیل مل بنوا کے دی. پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی شروعات کی. اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کی، اور ایک اچھی امید تھی کہ پاکستان جو ہے ایک اچھی ڈائریکشن میں چلے گا. مگر پھر ضیاء صاحب آ گئے اور انہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکا دیا، اور خود ضیاء صاحب جو ہے افغان وار میں انوالو ہو گئے. اور وہ افغان وار جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں، اور وہ جو فصل بوئی تھی ضیاء صاحب نے اس کو ہم جو ہے باری باری کاٹ رہے ہیں. ضیاء صاحب جب چلے گئے 88 میں، تو اگر 88 سے پہلے کا پاکستان دیکھیں تو آپ کو کوئی میگا پروجیکٹ نظر نہیں آئے گا. اگر اس میں کوئی نظر آئے گا تو وہی جو بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام رکھا یا آئین دیا یا اس طرح کی تھے. بٹ ایز فار ایز دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری انفراسٹرکچر از کنسرن، نو باڈی ڈڈ اینی تھنگ ٹو امپروو ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر جو پاکستان میں تھا، یا کوئی نیا جو ہے اس پہ کوئی اضافہ کرتے، ایسا بالکل نہیں ہوا. اس کے بعد 88 میں جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو آئی. وہ پاکستان کو آگے لے کے چلی. اسی دوران انہوں نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ دی. پاکستان ان کے والد نے ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام دیا، بینظیر بھٹو نے میزائل پروگرام دیا. پھر 1990 میں آ جاتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب. یہ وہ وقت ہے جب پاکستان میں اصل ترقی کا دور شروع ہوتا ہے. میاں نواز شریف نے آتے ہی موٹر وے بنانے شروع کر دیے، نئے ایئرپورٹس پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا.
کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹلز، اسکولز اور جو باقی جو چھوٹے روڈس ہیں اس کا ایک ایسا نیٹ ورک انہوں نے ملک میں شروع کروایا کہ جس کے ثمرات جو ہے ہم آج تک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو فارغ کر دیا گیا. پھر بینظیر بھٹو آئی تھوڑے سے ٹائم کے لیے دوبارہ 96 97 میں. پھر اس کے بعد میاں صاحب دوبارہ آ گئے اور میاں صاحب نے آ کے وہی جو انفراسٹرکچر کا جو ایک نیٹ ورک تھا جہاں پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے 93 میں، اس کو دوبارہ شروع کیا. اور پاکستان کو جو ہے وہ جو گوادر پورٹ ہے اس پہ جو ہے وہ کام انہوں نے شروع کیا. اور میاں صاحب کا یہ خواب تھا کہ وہ گوادر سے لے کے ہم پورے ملک کے اندر سے گھوم کے آئیں اور پشاور تک، سوات تک جائیں تو ہمیں ہائی وے سے اترنا نہ پڑے. اس طرح کا نیٹ ورک جو ہے انہوں نے بنایا، جو الحمدللہ زیادہ بن چکا ہے، تھوڑا سا رہ گیا، وہ بھی جلد کمپلیٹ ہوگا. اور میاں صاحب کے کریڈٹ پہ یہ سارا انفراسٹرکچر، ایئرپورٹس، اسپتال، کالجز، یونیورسٹیز، یہ ساری چیزوں پہ اگر کسی چیز کی مور نظر آتی ہے، کسی کا نام نظر آتا ہے تو وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، جو کہ ایک سیاستدان ہے. پھر 99 میں مشرف صاحب آ گئے اور پاکستان کو اس دلدل میں پھینک گئے جہاں سے ہم آج تک نہیں نکلے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا چاند پہ پہنچ گیا ہے. تو دوستوں کے لیے بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کا ایک ادارہ ہے اسپارکو کا، انہوں نے ارلی 60s میں جو ہے وہ اسپیس کا پروگرام شروع کیا اور اپنے سیٹلائٹ بھیجے. پھر ایک سیٹلائٹ جو ہے وہ آئی تھنک 1991 میں جو ہے وہ بدر 1 کے نام سے چھوڑا گیا. اور دوسرا اسپیس کا پروگرام جو تھا، جو سیٹلائٹ چھوڑے گی، وہ 96 میں تھا. اس وقت انڈیا اس کے دور دور تک بھی موجود نہیں تھا. انڈیا 99 کے پاکستان سے پہلے ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت زیادہ پیچھے تھا، بہت زیادہ پیچھے تھا. اکنامیکلی اس وقت کا پاکستان انڈیا سے الحمدللہ بہت بہتر تھا، ہر لحاظ سے پاکستان بہتر تھا. اب ڈالر اگر دیکھیں، اگر 46 کا ڈالر انڈیا میں تھا تو 47 کا ایک روپے کا جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ فرق رہا ہے. تو یہ تھا 99 کا پاکستان. پھر مشرف صاحب آ گئے اور جو تباہی کا سلسلہ ایک شروع کیا، اور پھر انڈیا جو ہے وہ دن بدن اوپر چلتا گیا اور پاکستان جو ہے وہ بدقسمتی سے تنزلی کی طرف جو ہے وہ جاتا گیا. اور آج اگر آپ دیکھیں تو وہ اسپیس ٹیکنالوجی کی طرف دیکھیں نا، مشرف سے پہلے جو اسپارکو کا جو ہیڈ لگایا جاتا تھا وہ کسی سائنسدان کو لگایا جاتا تھا، مگر مشرف کے بعد جو ہے اس اسپارکو کا ہیڈ جو ہے وہ ایک جنرل صاحب کو لگا دیا جاتا ہے. تو آپ دیکھیں سائنس اور جنرل جو ہے وہ اگر کہیں پہ ان کی کوئی میچ ہے تو پھر آپ خود بتائیں. تو جب ہر ادارے پہ اگر جو ہے نا ہم اس طرح کے اپوائنٹمنٹ کریں گے تو پھر تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. تو پھر جناب جب مشرف صاحب جاتے ہیں، جو تباہی چھوڑ کے جاتے ہیں 70-80 ہزار، اس تباہی میں ہمارا پاکستانی جو ہے وہ اپنی جان کی بازی کھو چکا، انکلوڈنگ 4-5,000 آور سیکیورٹی پرسنل، جس میں پولیس کی بہت زیادہ تعداد ہے، فوجی بھی جو ہے وہ لوگ تھے. تو یہ تباہی جو ہے وہ مشرف کی مرہون منت ہے. پھر زرداری صاحب آئے، زرداری صاحب کو جو مشرف صاحب ورثے میں دے کے گئے تھے، دہشت گردی دے کے گئے، لوڈ شیڈنگ دے کے گئے، وہ دن بدن کام خراب ہی ہوتا گیا. اور پھر آ کے 2013 میں میاں نواز شریف صاحب کا دور شروع ہوا، اور پھر دوبارہ وہ جو ترقی کا ایک دور رک گیا تھا 99 میں، اس کو میاں صاحب نے دوبارہ وہیں سے شروع کیا. سی پیک کا پروجیکٹ لانچ کیا، اور باقی انفراسٹرکچر پہ جو ہے انہوں نے ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ زور دیا. تو یہ سارا جو ترقی کا دور تھا. اور بجلی آپ دیکھیں کہ ایک میریکل انہوں نے کیا کہ ودن 5 ایئرز
تقریباً 12 سے 15 ہزار میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگائے اور ان کی پروڈکشن بھی شروع ہو گئی. تو یہ تھے وہ کام. اور باقی جو ملک میں ایز آئی سیڈ کہ باقی جو ملک میں ترقی کے جو کام ہیں وہ ہم سب کو نظر آتے ہیں. اور پھر دوبارہ ایک تجربہ کیا گیا 2014 میں ہی اس کی شروعات کر دی گئی اور دھرنا جو ہے وہ کروا کے پاکستان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو ایک بھونڈے طریقے سے جو ہے وہ ریموو کیا گیا. اس جرم کو ججز بھی تسلیم کر چکے, باجوہ جیسے جرنیل بھی تسلیم کر چکے, اور ابھی تک جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ کیس ادھر کا ادھر ہی ہے جس سے میاں صاحب کو ہٹایا گیا. اور پھر اس کے بعد جو نیا ایک ایکسپیریمنٹ تھا جو فیض امید پاشا وغیرہ زہر الاسلام ان سب کی جو مشترکہ ایک پروڈکٹ تھی نیازی صاحب کے نام کی, وہ لانچ کی. اور وہ پھر پروڈکٹ جو ہے وہ پاکستان کو 75 سال پیچھے لے گئی. پاکستان کا سفر پھر زیرو سے شروع کیا گیا اور ان 16 مہینوں میں اس میں کسی نہ کسی حد تک جو ہے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی گئی, بٹ بدقسمتی سے ابھی پورا نہیں ہوا. تو جاتے جاتے جنرل صاحب معذرت کے ساتھ, اگر پاکستان کی تاریخ سے سیاستدانوں کو نکال لیا جائے تو پھر آپ کو 65 کے بلنڈرز, 71 کا بنگلہ دیش اور افغان وار اور مشرف کا وار آن ٹیرر پہ جو تباہ کن ایک پروگرام تھا, اور اس کے بعد باجوہ صاحب کی ڈاکٹرین ملے گی. سو پلیز نیکسٹ ٹائم آپ بات کریں. اگر اس ملک کے ساتھ کوئی مخلص ہے تو وہ صرف سیاستدان ہے. اٹس ویری انفارچونیٹ, ہمارے جو ڈکٹیٹر آئے ہیں دے آر دا اینمی آف پاکستان. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کیا. تو لہٰذا خدا کے لیے پاکستان کی تاریخ کو جو ہے وہ مسخ نہ کریں. اگر سیاستدان نہ ہوتے تو شاید اس ملک کا پتہ نہیں کہیں پہ اب وجود بھی ہوتا یا نہ ہوتا. جب بھی یہ جرنیل ڈکٹیٹر آئے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا کچھ نہ کچھ حصہ انڈیا کو دیا. جیسے میں نے کہا کہ ایوب خان نے دریا دے دیے اور باقی بھی پتہ نہیں کیا کچھ دیا. یحییٰ خان نے بنگلہ دیش دے دیا. ضیاء الحق صاحب نے سیاچن گلیشیئر دے دیا انڈیا کو. اور پھر جو افغان وار تھی وہ تو ہے ہی. اور جب مشرف صاحب آئے تھے انہوں نے کشمیر دے دیا. بیسیکلی انہوں نے باڑ لگوا کے انڈیا کو چانس دیا. ون سائیڈڈ ڈیسیژن کر کے انہوں نے اپنی آرمی پل بیک کی اور وہاں پہ انڈیا کو فینس لگانے کی اجازت دی. اور پھر انڈیا نے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کا جو ایریا تھا اس کو ٹوٹلی اس کو سیکیور کر دیا. ورنہ اس سے پہلے پاکستان کی فوج جو ہے یہاں سے ریٹیلیٹ کرتی تھی اور ان کو باڑ لگانے کا موقع نہیں ملتا تھا. اور اب جب باجوہ صاحب آئے تو انہوں نے نیازی صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کشمیر کو جو ہے انڈیا کا صوبہ بنوا دیا. تو یہ سر اچیومنٹ ہے انفارچونیٹلی افواج پاکستان کی اور سیاستدان کی. سیاستدان پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. مجھے ایک بھی لمحہ ایسا نظر نہیں آتا پاکستان کی تاریخ میں جہاں پہ میں کہہ سکوں کہ خدا نہ خواستہ کسی سیاستدان نے پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کام کیا ہو. مگر میں سینکڑوں کی تعداد میں گنوا سکتا ہوں کہ ڈکٹیٹروں نے کہاں کہاں پہ ملک کے ساتھ غداری کی. ایک تو یہ تھی. پھر آپ نے کرپشن کی بات کی تو جو معلومات ملتی ہیں اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ فیض امید جرنیلوں میں واحد جرنیل ہے جو کھرب پتی ہے, باقی سارے ارب پتی ہیں.
इंडिया का जर्नैल पूरी जिंदगी नौकरी करके एक अपार्टमेंट नहीं खरीद सकता। मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका का जर्नल नौकरी पे भी हैंड टू माउथ रहता है और नौकरी के बाद भी हैंड टू माउथ रहता है। दुनिया में किसी और मुल्क के जर्नल का मुझे दिखा दें जो अरब खरब पति हो। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान को ही हासिल है कि जिसके जर्नैल आते हैं चंद सालों में अरबपति बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, कोई इसकी साइंस हमें भी जो है वो कोई समझा दे। तो खुदारा पहले वो कहते हैं ना, अपनी मंजी के नीचे जो है ना वो डांग फेरें, वहां पे जरा कुछ देना। अब फैज हमीद को पकड़े ना, उससे पूछे तुम खरबपति कैसे बने हो। बाजवा साहब को पकड़े ना, कमर जुवैद बाजवा को, कि वो अरबपति कैसे बना। फिर आसम सलीम बाजवा को पूछे ना कि ये तुमने 100 पापा जॉन्स बनाए, ये कैसे बनाए। आसिफ गफूर साहब को पकड़े ना कि तुम अरबपति कैसे बने हो और तुम्हारे बच्चे जो है वो कैसे जो है वो बाहर ममालिक में पढ़ते हैं और किस तरह की शाना जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये चंद सिर्फ जर्नैल हैं। अगर बाकी जर्नैलों की लिस्ट जो है ना वो देखी जाए तो वो बहुत लंबी है। तो इसलिए जो है ना वो कहते हैं ना कि शीशे के घर में बैठ के पत्थर बाहर नहीं फेंकने चाहिए, कि बाहर से एक भी पत्थर आ गया तो सारा कुछ चूरो चूर हो जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो बयान आपका कोर्ट हो रहा है ये इंतहाई गैर जिम्मेदाराना था। इस मुल्क के साथ सिर्फ और सिर्फ अगर कोई मुखलस है तो वो सियासतदान है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता। अगर आप मुखलस हों तो अल्लाह ताला आपको उसकी तौफीक दे, हिम्मत दे और आप भी पाकिस्तान के लिए करें। वरना जो तारीख़ जो है वो बाजवा जैसे, मुशर्रफ जैसे, ज़ियाउल हक जैसे, यही हाँ जैसे और अयूब हाँ जैसे डिक्टेटरों से, गद्दारों से भरी पड़ी है। तो खुदारा थोड़ा सा रहम करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।